قیامت سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا۔ میرے پیارے دوستو، لغت میں مہدی ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جو ہدایت یافتہ شخص ہو، یعنی جسے اللہ نے ہدایت دی ہو، ہر اس شخص کو مہدی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ان مہدی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کا احادیث شریفہ میں ذکر آیا ہے۔ اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ ظہور مہدی کے بارے میں احادیث اور روایات اس درجہ کثیر کے ساتھ آئی ہیں کہ درجہ تواتر کو پہنچی ہیں، اور اس درجہ صراحت و وضاحت کے ساتھ آئی ہیں کہ ان میں ذرہ برابر اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مہدی علیہ السلام کا کیا نام ہوگا، ان کا حلیہ، ان کی شکل کیا ہوگی، ان کی پیدائش کی جگہ کہاں ہوگی، اور جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہوگی، کیا عمر ہوگی ان کی، اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے، وہ پہلی بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی، اور کتنی مدت تک ان کی بادشاہت و فرما روائی رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ ایک مستقل باب میں درج ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مہدی موعود اولاد فاطمہ سے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شمائل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ہی ان پر وحی نازل ہوگی، اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ اور ان کی ناک اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی اور بیچ میں سے کسی قدر چپٹی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کی کچھ نشانیاں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر اس کی جانشینی کے مسئلہ پر اختلاف ہو گیا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکۃ المکرمہ آ جائے گا، یہ مہدی ہوں گے، اور اس اندیشہ سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا لیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیدہ نامی جگہ میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہیں۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گے۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کی ننیال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا، اور بڑی محرومی سے اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو، پس حضرت مہدی علیہ رضوان خود مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی اسلام کو استقرار نصیب ہوگا۔ خلافت کے بعد حضرت مہدی علیہ رضوان 7 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 471 میں ابو داؤد کے حوالے سے درج ہے۔ حدیث میں ہے
کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ خدا کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور کب ہوگا اور وہ کتنے دن رہیں گے؟ قرآن و حدیث میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، یعنی یہ کہ ان کا ظہور کس صدی اور کس سال میں ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قریب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، مکہ المکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی، اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگا۔ روایات و آثار کے مطابق جب ان سے بیعت خلافت ہوگی اس وقت ان کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال کانا دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں گزرے گی، اور 49 برس کی عمر میں حضرت مہدی علیہ السلام کا وفات ہوگا۔